کے اندر نازل کیا ہم نے قرآن، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، سارے انسان کے لیے، کہیں پر بھی للمسلمین نہیں ہے۔ یہ بھی کہنا درست نہیں ہے کہ قرآن اس لیے غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ اسے بغیر پاک ہوئے اسے چھونا جائز نہیں، اور وہ اس تعلق سے سورۃ الواقعہ کی آیت پیش کرتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ 56 نمبر کی سورت 77 سے 80 نمبر کی آیت تک، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، جو کتاب مکنون میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو نہیں چھوتے مگر طاہر لوگ، مگر پاک لوگ۔ غور کرنا چاہیے کہ یہ بات کیسی ہے کہ اس کو نہیں چھوتے مگر جو پاک ہیں، مگر جو وہ لوگ جو طاہر ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے لوح محفوظ کی۔ پھر سے غور کریں، انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، جو کتاب مکنون میں ہے، یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکنون لوح محفوظ ہے، اور اس لوح محفوظ کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ۔ یہ اس ضمن میں بات کہی جا رہی ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ ایلیگیشن، یہ الزام لگایا گیا کہ یہ قرآن تو شیاطین لے آتے ہیں۔ اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے کہ اس کو شیاطین کیسے لا سکتے ہیں، اس کو تو جو پاک ہیں وہی چھو سکتے ہیں، جو ناپاک ہیں، جو طاہر نہیں وہ چھو ہی نہیں سکتے، تو شیاطین قرآن کو لے آئے، یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے خطوط جو انہوں نے دعوت کے طور پر غیر مسلم بادشاہوں تک پہنچایا، ان خطوط میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کا استعمال کیا۔ یہ خطوط ان بادشاہوں نے، کئیوں نے قبول کیا اور کچھ نے اس کو ریجیکٹ کیا اور روندا بھی۔ اگر اللہ کا رسول قرآنی آیات خطوط کے ذریعے سے غیر مسلموں کے ہاتھ میں پہنچا سکتا ہے تو اس سے بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ غیر مسلم تک قرآن دیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت پر غور کریں، سورۃ النساء 4 نمبر کی سورت 82 نمبر کی آیت، یہ کہتی ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کی جانب سے نہ ہوتا تو اس کے اندر بے شمار اختلافات پاتے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ غیر مسلموں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کی جانب سے نہ ہوتا تو اس کے اندر بے شمار غلطیاں پاتے، بے شمار اختلافات پاتے۔ اگر یہ چیلنج غیر مسلموں تک کے لیے ہے تو ظاہر ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کتاب کو پڑھیں، دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی اختلافات نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو بات صاف معلوم ہو جاتی ہے کہ قرآن اور قرآن سے کہ یہ کتاب غیر مسلموں کو دی جا سکتی ہے، یہ للناس ہے، للمسلمین نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دل کو میرے قرار دے یا رب، کام سارے سنوار دے یا رب، دل کو میرے قرار دے یا رب، کام سارے سنوار دے۔ جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے۔ میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔
احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائف سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. جذب دل کا ہو برا کھینچے بلایا اس کو جذب دل کا ہو برا کھینچے بلایا اس کو جو نہ در تک کبھی آیا تھا وہ باہر نکلا. ہم بات چیت کریں گے کہ پریگنینسی میں کس طرح کی ڈائٹ لینی چاہیے. بچوں کو ایک ہیلدی فاؤنڈیشن دینے کے لیے کیا ہے اور ہائی آئیون اور ہائی کیلشیم رچ فوڈز آپ کو کس ڈائٹ سے ملیں. ڈائل کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر اس جمعرات شام 5 بجے صرف ATV اردو پر. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ATV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ATV اردو پر. ATV اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی انڈیا. سب سے پہلے نظر سرخیوں پر. افغانستان پر عالمی کانفرنس نئی دہلی میں آج سے. جنگ زدہ ملک کے سیاسی استحکام اور دیگر مسائل پر کیا جائے گا غور. لنکا اور ہند کی جیلوں میں بند ماہی گیروں کو آج ملے گی رہائی. 200 سے زائد ہندوستانی ماہی گیروں کو لنکا کرے گا رہا. ناراض بلی نہیں توڑیں گے آپ سے ناتا. کہا پارٹی چھوڑنے کی خبر غلط. راہل کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنایا جائے یا ورکنگ پریزیڈنٹ. کانگریس کر رہی ہے غور. اور آسٹریلین اوپن کے دوسرے دور میں دفاعی چیمپئن وکٹوریہ ازارینکا کا بار بورا سے مقابلہ آج. تو ATV انڈیا میں سب سے پہلے بات کریں گے عالمی کانفرنس کی. آج سے دہلی میں عالمی کانفرنس ہو رہی. ہم آپ کو بتا دیں اس عالمی کانفرنس میں افغانستان کے سیاسی استحکام اور وہاں کے مسائل کو لے کر کئی مدوں پر بات چیت ہوگی. پرامن اور خوشحال افغانستان کی تعمیر کے لیے 50 سے زائد ممالک آئندہ کچھ دنوں تک نئی دہلی میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے. جنگ زدہ افغانستان کی سلامتی
वहाँ सियासी इस्तेहकाम लाने और इक़्तिसादी तौर पर मुल्क को मजबूत बनाने समेत दीगर मसाइल पर इस कॉन्फ्रेंस में तबादला ख्याल किया जाएगा। आज इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन अफगानिस्तान पाकिस्तान की मीटिंग है। इस मीटिंग में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खुसूसी एलची SK लांबा करेंगे। इस मीटिंग में 53 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग में अफगानिस्तान की सियासी सूरत हाल, मुख्तलिफ शोबों में हुए इस्लाहात और इक़्तिसादियात समेत दीगर मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। माजी में भी ये ग्रुप आलमी बरादरी से अफगानिस्तान की तामीर नौ में अहम रोल निभाने की वकालत कर चुका है। जुमे को होने वाले हार्ट ऑफ एशिया इजलास में खारजा सेक्रेटरी सुजाता सिंह हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। इस मीटिंग में महफूज मुस्तहकम अफगानिस्तान के तामीर के लिए खित्ते में सलामती और ताउन को फरोग देने पर गौर व खौज किया जाएगा। हार्ट ऑफ एशिया इजलास की वज़रा सतह की बातचीत चीन में इस साल के आखिर में होगी। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस की कड़ी है। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान में इसी साल अप्रैल में सदारती इंतखाबात होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। तो उधर हिंद और श्रीलंका एक दूसरे के यहाँ कैद माहीगीरों को छोड़ने पर रजामंद हो गए हैं। माहीगीरों की रिहाई का अमल आज से शुरू होगा। हिंदुस्तान दौरे पर आए श्रीलंका के मछली पालन और आबी वसाइल के वजीर सेना रत्ने ने वजीर ज़राअत शरद पवार से मुलाकात के बाद ये बात कही। हिंदुस्तान श्रीलंका के 160 माहीगीरों और उनकी 4 कश्तियां लौटाएगा, जबकि श्रीलंका हिंदुस्तान के 236 माहीगीरों और 90 कश्तियों को छोड़ेगा। माहीगीरों के मसाइल हल करने के लिए 6 रुकनी कमेटी बनाई गई है। आज इस कमेटी की पहली मीटिंग है। इस कमेटी में दोनों मुल्कों के 3-3 रुकन हैं। और बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरन का कहना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में बरतानिया के रोल के बारे में अभी कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने साथ ही ये वजाहत भी की कि मामले की जांच जारी है, इसलिए वो इस सिलसिले में कोई फैसला देना नहीं चाहते। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक बार फिर सुर्खियों में है। तकरीबन 30 साल से ये मामला किसी न किसी सूरत में उठता रहा है, लेकिन इस बार ये मामला 7 समंदर पार उठा है और इसकी गर्मी मुल्क की सियासत में महसूस की जा रही है। अगरचे बरतानिया की कंजर्वेटिव हुकूमत का कहना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में बरतानवी स्पेशल फोर्स के रोल के सिलसिले में अभी कोई सबूत हाथ नहीं आया है, लेकिन इसके साथ ही उसका ये भी कहना है कि वो जांच मुकम्मल होने से कबल इस सिलसिले में अपना फैसला सुनाना नहीं चाहती। पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरन ने कहा कि वो जांच के नताइज आने से कबल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते, लेकिन उन्होंने ये नोट किया है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो उस वक्त के सीनियर हिंदुस्तानी कमांडरों के दावों की नफी करता हो, जिन्होंने उस वक्त कहा था कि ये ऑपरेशन हिंदुस्तानी फौज ने अंजाम दिया है। पार्लियामेंट में अपोजिशन ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में बरतानवी फौज के किरदार पर कैमरन से सवालात किए, जिसके जवाब में कैमरन ने इन ख्यालात का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि इस मामले की तह तक जाने की जरूरत है। उनका कहना है कि इस जांच की रिपोर्ट को आम किया जाएगा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों बरतानिया में खुफिया दस्तावेजात को आम किया गया है। आम किए गए दस्तावेजात इस जानिब इशारा करते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए बरतानवी फजाइया के हुक्काम को हिंदुस्तान भेजा गया था, ताकि ये गोल्डन टेम्पल में छुपे मिलिटेंटों को बाहर निकालने के मंसूबा साजी में उस वक्त की मरकजी हुकूमत की मदद कर सके। इस दस्तावेजात के आम किए जाने के बाद लेबर पार्टी के रुकने पार्लियामान टॉम वॉटसन और पैट मैकफेडिन ने ऐवान नुमाइंदगान में इस मामले को उठाते हुए इससे जुड़े दीगर दस्तावेजात को आम करने का हुकूमत से मुतालबा किया था। वॉटसन और लॉर्ड इंद्रजीत सिंह ने इस मामले में हुकूमत से वजाहत करने को भी कहा था, जिसके बाद डेविड कैमरन ने काबीना सेक्रेटरी जेरेमी हेवुड को इस सिलसिले में जांच का हुक्म दिया था। ETV न्यूज। उधर शिरोमणि अकाली दल ने इस मामले की जांच कराने का मुतालबा किया है।
کیے گئے ہیں برٹن میں، اس سے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت کی کانگریس سرکار نے ایک سازش بنائی تھی اکالی دل کی ماڈریٹ لیڈرشپ کو کمزور کرنے کے لیے اور جو ایکسٹریمسٹ تھے ان کو بڑھاوا دینے کے لیے۔ اس ڈاکومنٹ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 3 فروری کو ہندوستان سے چٹھی برٹن کو بھیجی گئی۔ اس کا مطلب کہ جنوری سے لے کے ہندوستان کی سرکار نے یہ من بنا لیا تھا کہ گولڈن ٹیمپل کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ تو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر انہوں نے جنوری سے یہ سازش بنائی تھی تو پھر جنوری سے جو ٹیررسٹ اور جو آرمز اینڈ ایمونیشن گولڈن ٹیمپل میں بھیجے جا رہے تھے انہیں کیوں نہیں روکا گیا؟ اب کیونکہ یہ خلاصہ ہو گیا ہے تو ہماری پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایک سٹنگ سپریم کورٹ جج یا ریٹائرڈ سپریم کورٹ جج کے نیچے ایک انکوائری کمیشن بٹھائی جائے تاکہ پوری بات لوگوں کے سامنے آئے۔ جبکہ آپریشن بلو اسٹار کی قیادت کرنے والے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کلدیپ سنگھ برار اس معاملے کو سیاسی محرکات پر مبنی مانتے ہیں۔ پالیٹیشین رولنگ کیا کارن ہے، کیا وجہ ہے، کس لیے یہ چیز 30 سال کے بعد اٹھائی جا رہی ہے اور ان کا کارن کیا ہے؟ میں تو یہی سوچتا ہوں کہ کچھ اس میں شیطانی ہے، کچھ اس میں بدماشی ہے۔ میں کیا کہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس ڈاکیومنٹ کے بارے میں نے تو کبھی کوئی ڈاکیومنٹ دیکھا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ڈاکیومنٹ کی سچائی پتہ کرنا ہے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا فارن آفس لندن میں یا ڈیلی پرائم منسٹر کے آفس میں۔ ہم تو فوجی لوگ ہیں، ہم نے آپریشن پلان کیا، آپریشن کیری آؤٹ کیا اور ہم نے نہ کسی کی مدد مانگی، نہ کسی کی مدد لی، نہ کسی کی مدد پہنچی۔ آگے بڑھیں گے۔ دہلی میں ڈنمارک کی 51 سالہ خاتون کے ساتھ ہوئی اجتماعی عصمت ریزی معاملے میں پولیس نے 2 ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کیے گئے ملزمین کا نام مہندر عرف گانجا اور راجا ہے۔ دونوں ملزمین کا تعلق اتر پردیش کے ضلع فتح پور سے ہے۔ نئی دہلی ریلوے اسٹیشن کے قریب گزشتہ دنوں ڈنمارک کی 51 سالہ خاتون کی اجتماعی عصمت ریزی کی گئی تھی۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا۔ ای ٹی وی انڈیا میں فی الحال لیں گے چھوٹا سا بریک، کچھ اور خبروں کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اپنائیے میلا اسکن کریم، اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی۔ اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے۔ ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا۔ مسلمانوں کے حالات ہیں وہ کئی جگہ شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹائپ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جب ہم مائنورٹی کہتے ہیں تو مائنورٹی ایک ہوموجینئس گروپ نہیں ہے، ہیٹروجینئس گروپ ہے۔ الگ الگ مائنورٹیز کے الگ الگ ایشوز ہوتے ہیں۔ 1984 کے سکھ متاثرین جو وارانہ فسادات میں ہوئے تھے ان کے لیے 650 کروڑ روپے کا پیکیج دیا، اس کا ڈسٹریبیوشن ہوا۔ وہی پیکیج جب گجرات کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ 84 کے ریٹس میں دیے ہیں تو اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہی دیے ہیں، ہم ڈائریکٹ ڈسپینس نہیں کر سکتے۔ بہت ساری وقف پراپرٹی ایسی ہیں جہاں ریاستی حکومت نے اور مرکزی حکومت نے بھی غاصبانہ قبضہ کیا ہوا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ ون سے وقت آلویز سے وقت۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم ان تمام جو ناجائز قبضے یا قبضے جو جاگیر ابالیشن انعام کے آئے ہیں ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کے رحمان خان سے دیکھیے خاص ملاقات جمعرات کی رات 8 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ناراض ونود بنی عام آدمی پارٹی سے ناتا نہیں توڑیں گے۔ عام آدمی پارٹی رکن اسمبلی کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی چھوڑنے کی خبر بے بنیاد ہے۔ بنی کا کہنا ہے کہ انہوں نے عام آدمی پارٹی ذاتی تعلقات نبھانے یا کسی کو رکن اسمبلی، سی ایم یا پی ایم بنانے کے لیے جوائن نہیں کیا، بلکہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر پارٹی اپنے بنیادی اصولوں سے بھٹکے گی
تو وہ آواز بلند کریں گے اور ضرورت پڑی تو بھوک ہڑتال بھی کریں گے۔ ونود بنی نے بدھ کے روز پارٹی پر بنیادی اصول سے منحرف ہونے کا الزام لگایا تھا۔ انہوں نے اروند کیجریوال کو جھوٹا کہا تھا۔ وہیں کانگریس نے ایک مرتبہ پھر عام آدمی پارٹی کو نشانہ بنایا ہے۔ وزیر خارجہ سلمان خورشید نے عام آدمی پارٹی کی پالیسیوں اور حکومت چلانے کے طریقہ کار کو نہایت ہی خطرناک اور بے تکا قرار دیا ہے۔ سلمان خورشید کے مطابق عام آدمی پارٹی وہی طریقے اختیار کر رہی ہے جس پر ماضی میں عمل کیا جا چکا ہے۔ خورشید نے عام آدمی پارٹی کو ملک کے نظام کے لیے ایک خطرہ قرار دیا۔ سلمان خورشید کا یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب عام آدمی پارٹی نے اپنی رکنیت سازی کی مہم کے ذریعے صرف 5 دنوں میں 10 لاکھ ارکان کو پارٹی میں شامل کیا ہے۔ سلمان خورشید نے یہ بیان ایک نجی نیوز چینل کو دیا۔ راہل گاندھی کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنایا جائے یا پارٹی کا ورکنگ پریزیڈنٹ، اس پر کانگریس غور کر رہی ہے۔ اس دوران آج کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے۔ اس میٹنگ میں AICC میں زیر غور آنے والے ایجنڈے کو حتمی روپ دیا جائے گا۔ بدھ کے روز پارٹی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی۔ راہل گاندھی بڑی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی اس خواہش کا اظہار وہ گزشتہ دنوں کر بھی چکے ہیں۔ AICC کی میٹنگ سے عین قبل راہل کے اس بیان سے ان قیاس آرائیوں کو تقویت ملی ہے کہ ان کے نام کا اعلان پارٹی وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر کر سکتی ہے۔ وزارت عظمیٰ کی امیدواری کے قیاس آرائیوں کے برعکس ایسا مانا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی کے نام کا اعلان نہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پارٹی میں ایک دھڑے کی یہ سوچ ہے کہ راہل کے نام کا اعلان کرنا رسکی ہو سکتا ہے، کیونکہ پارٹی کے سامنے چیلنجز بہت ہیں اور توقع کے مطابق نتائج برآمد نہ ہونے پر راہل کو تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا اعلان نہ کرنے کے حق میں دھڑے کی دلیل یہ ہے کہ پارٹی میں انتخابات سے قبل وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے نام کا اعلان نہ کرنے کی روایت رہی ہے۔ صرف 2009 عام انتخابات سے قبل ہی کانگریس نے اپنے امیدوار کے نام کا اعلان کیا تھا، لہذا AICC کی میٹنگ سے پہلے پارٹی راہل گاندھی کو ذمہ داری دینے کے حوالے سے دیگر متبادل پر غور کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق راہل گاندھی کو ورکنگ پریزیڈنٹ بنانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ان قیاس آرائیوں کے درمیان راہل نے بدھ کے روز پارٹی کی کور کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کی۔ آج پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے اور اس میٹنگ میں AICC میں زیر بحث آنے والے ایجنڈے کو حتمی روپ دیا جائے گا۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ بااختیار وزراء گروپ آج انڈین آئل کارپوریشن کے 10% سرکاری حصص فروخت کرنے کے تعلق سے کوئی فیصلہ لے سکتا ہے۔ 10% حصص کو 2 کمپنیوں کے بیچ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق 3% حصص ONGC جبکہ بقیہ 7% آئل انڈیا لمیٹڈ انڈیا کو فروخت کیا جا سکتا ہے۔ ادھر وزارت پیٹرولیم IOC کی حصص فروخت کرنے کے خلاف ہے۔ آدرش ہاؤسنگ سوسائٹی گھوٹالے میں مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک چوہان کو راحت ملنے کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ CBI نے خصوصی عدالت میں ایک عرضی پیش کی جس میں گھوٹالے کے ملزمین کی فہرست سے اشوک چوہان کا نام ہٹانے کی درخواست کی گئی ہے۔ CBI نے یہ اقدام ریاستی گورنر کے شنکر نارائنن کے ذریعے اشوک چوہان کے خلاف قانونی کارروائی کی اجازت دینے سے انکار کے بعد کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جانچ ایجنسی نے ماہرین قانون سے مشورہ کیا ہے۔ ایجنسی اگر چوہان کے ملوث ہونے کے سلسلے میں پختہ ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو وہ گورنر سے انکار کے تعلق سے نظر ثانی کی درخواست کر سکتی ہے۔ اشوک چوہان فرد جرم میں اپنا نام شامل کیے جانے کے ایجنسی کے اقدام کو عدالت میں چنوتی دے چکے ہیں۔ خبر راجستھان سے ہے جہاں کے پرتاپ گڑھ ضلع میں 2 فرقوں کے درمیان ہوئے تشدد میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ حالات کشیدہ مگر قابو میں ہیں۔
इंतजामिया चौकस है और इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। वुज़रा वसुंधरा राजे ने महलूकीन के वरसा के लिए 5-5 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। बीकानेर में कैमल फेस्टिवल का कल से आगाज हो गया है। इस मौके पर बड़ी तादाद में यहां गैर मुल्की और मुल्की सयाह नजर आए। डॉक्टर करनी सिंह स्टेडियम में मुनक्किदा इस फेस्टिवल में फनकारों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। रियासती वजारत सयाहत की जानिब से मुनक्किदा यह फेस्टिवल 3 दिनों तक जारी रहेगा। कि इसका मैसेज जो है मैं देना चाहूंगा कि यहाँ पर भीड़ को देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी लोगों के अंदर जोश है। और इस बार ये कोशिश की गई है कि 2 दिन जो लाडेरा में कार्यक्रम होता था उसकी जगह 2 दिन इस बार बीकानेर के अंदर हो रहा है। ग्रुप्स हमने नॉर्थ इंडिया के काफी ग्रुप्स हैं, कश्मीर के ग्रुप्स हैं, हिमाचल से, पंजाब से जो कल्चरल सेंटर्स हैं उनके थ्रू हमने बुलाए हैं। राजस्थान के ऑब्वियसली काफी ग्रुप्स हैं। Of the desert, well, from what I've seen so far, it's completely beautiful, and the camels today are just dressed up magnificently. इस बार जो कैमल फेस्टिवल है उसमें थोड़ा इंतजाम जो किया है व्यवस्थाओं का वो अच्छा किया है, परंतु इन्होंने जो कुछ भी किया है वो हमारे बीकानेर के भले के लिए किया है। सोनारी धरती चांदीरो आकाश इसी छैल छबीलो महारो राजस्थान। वाकई इन रोबिलों का अंदाज हो या ऊँटों का करतब, कैमल फेस्टिवल में जिस तरह के रंग बिखर रहे हैं आपका भी जी चाहेगा कि आप यहाँ आकर मस्ती के समंदर में डूब जाएं। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ लक्ष्मण राघव, ETV न्यूज, बीकानेर। तो यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। मुसलमानों के हालात हैं वो कई जगह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी गए गुजरे हैं। जब हम माइनॉरिटी कहते हैं तो माइनॉरिटी एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, हेट्रोजीनियस ग्रुप है। अलग अलग माइनॉरिटी से अलग अलग इश्यूज होते हैं। 1984 के सिख मुतासरीन जो वाराना फसादात में हुए थे उनके लिए 650 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वही पैकेज जब गुजरात के लिए जाता है तो वो वापस आ जाता है। 84 के रेट्स में दिए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को ही दिए हैं, हम डायरेक्ट डिस्पेंस नहीं कर सकते। बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जहां रियासती हुकूमत ने और मरकजी हुकूमत ने भी कासिबाना कब्जा किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि वंस ए वक्त ऑलवेज ए वक्त। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम इन तमाम जो नाजायज कब्जे या कब्जे जो जागीर अबालिशन इनाम के आए हैं हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान से देखिए खास मुलाकात जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी